پروگرام میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جس کا تعلق بھی سیکیورٹی ایشو سے ہے. اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں کمال الدین صاحب جو کہ ممبر جرگہ ہیں تیرا سے, اور میجر ریٹائرڈ خرم حمید روغری صاحب سینئر سیاستدان میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کمال صاحب, آپ نے چند دن پہلے 17,000 کا فگر دیا جن میں کچھ کی رجسٹریشن ہو گئی اور کچھ لوگ رہتے ہیں. کیا رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟ کیونکہ شکایات یہ آ رہی تھیں کہ جتنے لوگ پروپوز کیا گیا تھا کہ رجسٹر کریں اس سے ایک تو زیادہ آ رہے ہیں, اور تیرا کے علاوہ مردان اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے نادرا ان کو ویریفائی نہیں کر پا رہی. تیرا آئی ڈی پروف جو ہے جو حقیقی مستحقین ہیں وہ تقریباً 70% ہو رہی, 30% 40% ہو رہی ہے. یہ نیچے جو 12 علاقوں شاملات ایریا میں جو رہ رہی ہے اور تعلق ہے ڈسٹرکٹ خیبر سے, تو لوگ کوشش کر رہے ہیں, رش بنا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وہ رجسٹریشن کروائیں. تو اس وجہ سے ہمیں مسئلے درپیش ہے. تو رجسٹریشن ابھی تو 15-16 ہزار تک پہنچے اور بیسیکلی لوگ زیادہ ہے. 30% وہ تیرائی ادھر اپنے علاقے میں برفباری کی وجہ سے راستے باندھے. وہ رجسٹریشن میں مسئلے سب سے بڑا ہائی لیول مسئلہ ہمیں یہ درپیش ہے کہ ادھر نیچے 12 اور شاملات ایریا میں جو لوگ رہ رہے اور تعلق ڈسٹرکٹ خیبر سے وہ کوشش کر رہے. جی روکری صاحب, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. کمال الدین صاحب چونکہ تیرا سے ہی جوائن کر رہے ہیں اور وہاں پہ برف باری کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے, پروبیبلی دوبارہ ہو جائے گا. سر آپ سے سوال یہ کہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے ایونچولی ایک سٹیک ہولڈر جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے وہ تیرا کی عوام ہے, اور بی بی سی سے بھی باڑہ کے چیئرمین مفتی کفیل کو کوٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس مسئلے کو کیسے جلد از جلد حل کیا جا سکتا ہے جو عوامی ہے؟ بطول مجھے دوبارہ پوچھیے, پبلک کا کیا چیز, آپ کی آواز بھی ڈراپ ہو رہی ہے. جی روغری صاحب, میں آپ سے پوچھوں کہ جو باڑہ کے بڑے ہیں انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہیں کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور ابھی ہماری کمال الدین صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی جو 24 ممبر جرگہ ہے اس کا حصہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رجسٹریشن کے بھی مسائل آ رہے ہیں. تو جو بھی پلان کیا گیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی پلاننگ کے بعد اور جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھا اس کی امپلیمنٹیشن اور کوآرڈینیشن میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. بطول یہ ہمارا ایک انفارچونیٹلی کوئی بھی چیز جس کو بڑے ایزیلی ہینڈل کرنا چاہیے ہمیں. پہلی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو آپ کام کر رہے ہیں کیا وہ کام جسٹیفائڈ ہے, کیا آپ کے پاس ریزنز لاجکس اس کام کرنے کے ہیں, کیا پبلک آف پاکستان اس کام کو انڈورس کر رہی ہے. یہ چیزیں ہیں, یہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ آپ نے وہ کام کرنا بھی ہے, پبلک آپ کے ساتھ ہے. اب اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کی طرف سے ہمیشہ یہ ایشوز آتے ہیں, یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے. اور جس کو گڈ گورننس کا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا فقدان ہمارے اوور آل پورے کلچر کے اندر موجود ہے. تو اب ایشوز آئی ڈونٹ نو کہ کیا آ رہے ہیں. اور پھر تیسری طرف مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بھی ایک بہت بہت بڑا طوفان ہے جو چھوٹی چیز کو بہت بڑا پیش کرتی ہے اور بہت بڑی چیز کو بالکل اگنور کرتی ہے. تو میرا جو اپنا خیال ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان معاملات کو بہت زیادہ باریکی کے اندر جا کر ہینڈل کرتے ہیں اور ان کو ان تمام مسائل کا ادراک بھی ہوتا ہے اور ان کو وہ کور کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب مکس اینڈ میچ ہوتا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کا جہاں پر, اور پھر جہاں پر پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ جب لگنا ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی ہمارا پورا جو کلچر ہے اس میں یہ چیز تو ہے موجود کہ معاملات تھوڑے بہت گڑبڑ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے روکری صاحب, اسی حوالے سے کمال الدین صاحب سے پوچھتے ہیں. کمال صاحب, ہر خاندان کو 2.5 لاکھ کی رقم 50,000 روپے کرایہ اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. کیا یہ فنڈز شفافیت کے ساتھ سب کو مل گئے یا مل رہے ہیں؟
नहीं जी मैडम, ये जो 2.5 लाख और 50,000 पर मंथ जो जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तब ये उनके सेम में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि अभी मसला ये है हमें संगीन मसला कि ये तिरावाम जो है ना ये 35% है और 35% इसी तरह वो जो है ना लंडीकुतल जमरोड साइड पे है और 35-12 फॉर एग्जाम्पल ये डिस्ट्रिक्ट खैबर 3 हिस्सों पे अगर तकसीम किया जाए तो ये तीसरा हिस्सा लोग जो है ना आईडीपी हो रही है और जो फंड है और जो रिलीफ मिल रहे हैं वो सिर्फ तिरावलों के। अभी ये दो जो जमरोड इलाका है और इस तरह बाड़े वाले इलाके ये कोशिश कर रहे हैं तो इनके रजिस्ट्रेशन हो जाएगी किसी तरीके से, लेकिन फिर इनके लिए एक फिल्टर बनाया जाएगा वो इसमें सिर्फ वो तिरावल हक जो मुस्तहिकीन है उनको मिलेगा। तो ये जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए और तिरा के मुस्तहिकीन सब इसमें शामिल हो जाए तब ये जो है ना 2.5 लाख और 50,000 पर मंथ ये उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले एडवांस में तो नहीं हो सकती क्योंकि फिर तिरा के मुस्तहिकीन रह जाएगी और ये जो नीचे बड़े मुख्तलिफ इलाकों में जो रह रहे हैं। ठीक है कमाल, 2 सवाल हैं आपसे। ये बता दें कि जब आपका मुआहिदा हुआ या जब आप का कंसेंसस हुआ कि आपको नकल मकानी करनी पड़ेगी तो आप वाज़े कर दें कि आपकी किस किस से बात हुई थी, और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तो रूटीन का मामला है लेकिन जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं हमने बात की है तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। ऑपरेशन की वजह से भी हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से भी हो रहा है, मौसम की वजह से भी हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आपको बता के कॉन्फिडेंस में लेके किया जा रहा है। ये दुरुस्त है? जी ऐसा है जो आपने जो सवाल किया हमारे बातचीत से पहले तो हमने मुसल्लह तंजीमों के साथ जर्गे किए तो फिर उनसे मसला हल नहीं हुआ। हम तो वो जो मेरी हाल बदमनी का थी तो फिर हमने वो रियासत के साथ कमिटमेंट की तो रियासत के साथ हमने कम्प्लीटली कमिटमेंट हो चुके। उसी के तहत रियासत में क्या आपकी केपी के चीफ सेक्रेटरी केपी के कमिश्नर इनसे बात हुई थी, उसके बाद आपकी केपी गवर्नमेंट से बात हुई? वाज़े करके बता दें। जितना भी है तमाम रियासत से हमारे कमिटमेंट हो चुके हैं, तमाम रियासत से हमारे कमिटमेंट हो चुके हैं। जब भी जरूरत पड़े तो हम इंशाल्लाह उसी टाइम पे हम अपना वजाहत करेंगे और उसी टाइम पे हम अपने मौके पे फिर लेके आएंगे। अभी हमें जरूरत इस चीज का है कि हम रियासत से आवाम के लिए रिलीफ हासिल करें और उनको हम रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं। वो बर्फबारी की वजह से उनके मसले दरपेश है, हम इसमें लगे। हम ये नहीं करना चाहते कि किसी साइड पे ले या हम सियासत में इलेक्शन करें, तो ये हम मुनासिब नहीं समझते। ठीक है कमाल साहब, शॉर्टली बताइएगा, फिर मुझे रोकरी साहब का जवाब चाहिए। ये जो जमरूद का जरगा हो रहा है इसमें आप जाएंगे? इसका आपको दावतनामा मौसूल हुआ है? जी जो कल जरगा है सीएम का। जी 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 हाँ, जो जरगे खैबर एजेंसी में जो जिस टाइम पे भी जरगा हो तो हम भी खैबर एजेंसी का है मशरान है तो हम जा सकते हैं और हम जाएंगे, इसमें तो कोई। और जाके फिर आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? यही मौक़िफ़ जो आपने अभी मुझसे शेयर किया? उसी टाइम पे हम देखेंगे कि जो भी मुनासिब हम समझे वही बात करेंगे। आप लेकिन थोड़ा वाज़े करके बताएं कि आप एग्जैक्टली क्या कहेंगे। क्या आप ये कहेंगे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की वजह से जो आपको नकल मकानी करनी पड़ी है, मौसम की वजह से नकल मकानी करनी पड़ी, उसके बाद जो भी तय पाया वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये कहेंगे आप? ये बात तो वैसे पागल को भी पता है कि तिरा से बर्फबारी की वजह से नकल मकानी नहीं हो रही। ये जो बदमनी के है। ठीक है, और क्या इसमें कोई इस हवाले से कोई दबाव है आपके ऊपर? क्योंकि ये भी सोहेल अफरीदी कहते हैं कि आप लोगों पे दबाव है। जी दबाव छोड़े, वहाँ पे हमारे बच्चे कत्ल किए गए, खवातीन कत्ल किए वहाँ पे। ठीक है, जी कमाल साहब आपका जवाब आ गया। आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। रोकरी साहब, ये इन्होंने कहा कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को मारा जा रहा है और हम पहले खुद भी दहशत गर्दों के पास गए थे जब हमसे मामलात नहीं तय हुए और आप ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं। बट हाउ पीटीआई इज़ गोइंग टू रिएक्ट टू इट जब ये कई दफ़ा क्लियर किया जा चुका है सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से, और ये जो जमरूद वाला जरगा है ये मामलात को ख़राब करेगा या सॉर्ट करने की तरफ जाएगा? रोकरी साहब। देखिए कमाल खान ने क्या कहा है, मुझे थोड़ा सा क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, उनका क्या टेक है? वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले खुद से तालिबान से बात की थी और हम खुद उनके पास गए थे कि आपकी वजह से हमारे लिए मसाइल हो रहे हैं,
تو آپ یہاں سے چلے جائیں, اور قرآن بھی لے کے گئے تھے لوگ, یہ بھی شیئر ہوا ہے پہلے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے نہیں جا سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کے پی حکومت کے جو متعلقہ لوگ ہیں بیوروکریسی میں اور کیبنٹ میں, ان کو اپنی بات پہنچائی, اور ریاست سے ان کا مطلب یہ تھا کہ سارے اسٹیک ہولڈر سے ان کی بات ہوئی, اور انہوں نے پھر یہ خود اپنی مرضی سے کہا کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پیسے پینڈنگ ہے یا جو فنڈز پینڈنگ ہے وہ تب ملیں گے 100% جب رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. دیکھیے بطول, پہلے تھا نا, پہلے سسٹم تھا کہ گورنر کے زیر انتظام یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. تو جب مرجر کے بعد اب جب آ گیا چیف ایگزیکٹو اس کا ایک چیف منسٹر کی طرف سے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایک چیز ایویڈنٹ ہے کہ اس اینگل سے چیزیں کوآپریشن میں نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی چیز جو اگر درست بھی ہو رہی ہے تو اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. ایشو ہے وہاں کے لوگوں کا, اور ان لوگوں کا ان لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اور ٹرائبل کلچر کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی کام زبردستی ہو رہا ہے یا ان کو آن بورڈ لیے بغیر ہو رہا ہے, تو یہ چیز نہ ماننے والی بات ہے. یہ سب سے زیادہ جو غلط پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ زبردستی کوئی چیز ہو رہی ہے, تو اٹ از آؤٹ آف کوسچن. یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرا کی آفریدی قوم کو, ان کے مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں جب وہ جا رہی ہیں تو کوئی یہ سوچے کہ کوئی چیز زبردستی ہو رہی ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عمل ہو کیوں رہا ہے. وہاں پر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ نیچے تک پہنچ گئے, اور ان کی وجہ سے یہ پورے اس کے شواہد موجود ہیں کہ جو لوکل پاپولیشن ہے, جو لوکل لوگ ہیں, ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے. تو اب ایک ہی حل ہے کہ انخلا, اور انخلا بہترین طریقے سے ہو, لوگوں کو مسائل نہ ہو, لوگوں کے لیے جو پیسہ آیا ہے وہ ان تک پہنچے, معاملے کو اس کو کلیئر کر کے انشاءاللہ تعالی لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. یہ کوئی ایزی چیز تو ہے نہیں کسی بھی گھر والے کے لیے. گھر کو چھوڑنا یا وہاں سے نکلنا یہ کوئی اس کے لیے کوئی بلا شبہ یہ مسائل والی بات ہے. لیکن پبلک جو ہے اس کو ایکچولی معلوم ہے, جو تیرا کی عوام ہے جو وہاں سے جا رہے ہیں ان کو ایکچولی معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ان کی کانسنٹ سے ہے. یہ ان کی کانسنٹ کے بغیر یا ان کے ساتھ ملے بغیر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے, جو بلوچستان میں آج واقعات پیش آئے ہیں, 12 جگہوں پہ اٹیک کیا گیا, اٹیک بہت حد تک ناکام بھی بنایا گیا, کچھ ہمارا نقصان بھی ہوا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی زیادہ نقصان دہشت گردوں کو ہوا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک پینک تو کریٹ ہوتا ہے, ایک پریشانی تو ہے, اور کیا اس وجہ سے کے پی کو یہ تیزی دکھانی پڑے گی ایسے معاملات کو سارٹ کرنے پہ, کیونکہ چاروں طرف سے اگر آپ کے سیکیورٹی ادارے انوالوڈ ہیں, اپنی طرف سے وہ ایک جگہ سے انخلا کا پروسیس شروع کروا چکے ہیں, اس پہ پھر پولیٹکس ہو رہی ہے, بلوچستان میں بھی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے, تو اس کو سیاسی ہم آہنگی کے ذریعے اس کو کیسے اس پہ آرام سے بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ آج کے بعد تو پریشر بڑھ جانا چاہیے کے پی گورنمنٹ اور سیاستدانوں کے اوپر کہ وہ کسی بھی ایسے سیکیورٹی کے ایشو پہ اس کو طول نہ دیں جیسے آج کوئٹہ میں ہوا ہے. دیکھیں محکم اصول ہے, آپ کو اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ان کو ختم کرنا ہوتا ہے, کچلنا ہوتا ہے. اب سیکیورٹی فورسز اپنی طرف سے دن رات لگا کے معاملات کو ٹھیک کرتی ہیں, لیکن یہ جڑا ہوا ہے گڈ گورننس کے ساتھ. بطول یہ جو کمبینیشن ہوگا تو یہ چیزیں, اب آج والا کل والا جو بلوچستان کا ایشو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا, اور وہ انہوں نے 1-1.5 دن کے اندر ریپ اپ ہو گیا, اور وہ جو ہے بدترین جو لوگ ہیں وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے. دوسری سائڈ کے اوپر اس جو آپ کا کوشچن ہے کہ یہ آگے ہم کیسے لے کے جائیں گے چیزوں کو, تو اس کے اندر گڈ گورننس فرام دا پولیٹیکل سائڈ, جو پارٹی گورنمنٹ کر رہی ہے یا جو لوگ گورننس کے ذمہ دار ہیں اور جو وہاں پر گورنمنٹ ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ٹوز کے اوپر رہ کر ان کاموں کو کرنا ہوگا. آپ معاملات کلیئر کریں گے, اگر گڈ گورننس نہیں ہوئی تو یہ پرولونگ ہوتی جائے گی. حل ایک ہے کہ ان سازشوں کو کچلا جائے اور گڈ گورننس کے ساتھ عامت الناس کو ریلیف ملے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یا ان کی پرسنل سیکیورٹی ہے, اور یا ان کی اونرشپ ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।